तमाम प्यारे बच्चों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को इंशाअल्लाह इस महफिल के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उन अच्छी बातों को याद करना है, ठीक है। और फिर आप लोगों से वो अच्छी बातें पूछी जाएंगी कि आप लोग अच्छी बातें याद करते हैं या नहीं करते। अगर आप लोग अच्छी बातें याद रखते हैं तो दूसरों को भी बताएंगे तो लोग आपको अच्छा कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आज आप लोगों को कुरान पाक के बारे में बताएंगे। आप लोगों को कुरान पाक के हरूफ हल्की के बारे में पता है? हरूफ हल्की यानी हलक से अदा होने वाले हरूफ। हरूफ हल्की किसको कहते हैं? हलक से अदा होने वाले हुरूफ। हरूफ हल्की किसको कहते हैं? हलक से अदा होने वाले हुरूफ। हलक से अदा होने वाले हरूफ को। हरूफ हल्की 6 हैं। कितने हैं? 6। हरूफ हल्की कितने हैं? 6 हैं। अब कितने हैं? 6। अब वो कौन कौन से हैं मैं पढ़ूंगा और आप लोग उसके पीछे आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। हरूफ हल्की 6 हैं। कौन कौन से? हमज़ा, हमज़ा, हा, हा, ऐन, ऐन, हा, हा, गैन, गैन, खा। खा। ये 6 हरूफ हलक से अदा होते हैं। हलक हमारे इस हिस्से को कहते हैं हलक, ठीक है। तो ये 6 हरूफ जो है वो हलक से अदा होते हैं और इन्हें हरूफ हल्की कहते हैं। अगर आपको जमाई आए तो आप ये उल्टा हाथ मुंह पर रखते हैं ऐसे, ठीक है बेटा। ये सुन्नत है, जिस वक्त जमाई आती है ना, ठीक है, उस वक्त ये उल्टा हाथ यूं इस तरह से रखते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं कि आप लोगों को आज पहला कलमा बता देते हैं। आप लोग वो याद करके आइएगा। मैं एक मरतबा पढ़ाता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको इसी तरह से याद करके आना है, ठीक है। चलिए पढ़ें। पहला कलमा तय्यब। पहला कलमा तय्यब। तय्यब माने पाक। तय्यब माने पाक। ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है और जब भी किसी को सुनाएं तो इस तरह से अच्छे तरीके से सुनाएं, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे एक दुआ। हम बहुत सारे काम करते हैं तो हर काम के लिए तकरीबन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है। तो जो भी हम काम करें हाथ को इस तरह से रखना है, उल्टा। किस तरह से रखेंगे? हाँ, ऐसे, शाबाश। चलें, आज हम आपको खाना खाने से पहले की दुआ बताते हैं। क्या बताते हैं? खाना खाने से पहले की दुआ जी। बताते हैं। पढ़िए। खाना खाने से पहले की दुआ। खाना खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि वअला वअला बरकतिल्लाह। बरकतिल्लाह। ये खाना खाने से पहले पढ़ते हैं, आप लोगों ने याद करनी है। और अगर खाना खाने से पहले दुआ पढ़ना भूल जाएं और फिर याद आ जाए खाना खाते हुए कि हमने तो दुआ नहीं पढ़ी थी, तो फिर क्या करना चाहिए? किसी को पता है क्या करना चाहिए? आपने बुलंद आवाज से बतानी थी, बिल्कुल सही है। अगर खाना खाने से पहले दुआ नहीं पढ़ी और खाना खा रहे थे, याद आ गया कि हमने दुआ नहीं पढ़ी, तो फिर क्या करना चाहिए? पढ़िए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु अव्वलहु व आखिरह, व आखिरह। ठीक है, ये दुआ पढ़नी चाहिए। तो आप लोगों ने ये दुआ याद करनी है। अब आप लोगों को एक अच्छी बात हम ये बताएंगे कि हम सब क्या कहलाते हैं? मुसलमान कहलाते हैं। हम सब क्या कहलाते हैं? मुसलमान। मुसलमान कहलाते हैं। अल्लाह ताला के बारे में हमारा अकीदा क्या है? हम अल्लाह ताला के बारे में क्या सोचते हैं कि अल्लाह ताला एक है, ठीक है। अल्लाह ताला कितने हैं? एक है। अगर कोई कहता है कि अल्लाह ताला एक से ज्यादा है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है।
اور اس کو بہت بڑا دردناک عذاب ملے گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، کوئی کچھ بھی کہہ رہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ اللہ نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں یا زیادہ ہیں، تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کافر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ کو آج ایک معلومات دیں گے، اچھی سی معلومات. ٹھیک ہے، آپ کو یہ پیاری معلومات آج نور الدین بھائی بتائیں گے. ٹھیک ہے، آج آپ کو نور الدین بھائی بتا رہے ہیں. آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ ہماری جب اگلی محفل ہو تو اس میں آپ لوگ بھی یاد کر کے آئیں، آپ لوگ بھی ہمیں کوئی اچھی بات بتائیں. ٹھیک ہے سعد بھائی، چلیں آپ بتائیں بیٹا آج کی کیا اچھی بات ہم بتا رہے ہیں، کیا معلومات ہمیں کیا دے رہے ہیں. آج میں آپ کو پاکستان کے شہر پشاب کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا نام کس نے رکھا. ماشاءاللہ. پشاب شہر کا نام سلطان محمود غزنوی نے رکھا تھا. جب وہ ہندوستان جاتے ہوئے سرگودا، ملتان اور مینوالی سے گزرے تو سرگودا سے کچھ آگے کے علاقے کا پانی انہیں بہت پسند آیا اور انہوں نے بے ساختہ کہا یہ تو خوشاب ہے. تب سے اس علاقے کا نام خوشاب پڑ گیا. ماشاءاللہ. دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا جو ایک شہر ہے خوشاب، اس کا نام کس نے رکھا تھا اور کیسے پڑا تھا. ٹھیک ہے، چلیں آج میں آپ لوگوں کو ایک کہانی بتا دیتا ہوں. کہانی بتاؤں یا بس ختم کریں؟ کہانی بتائیے. کہانی بتاؤں آپ لوگوں کو. چلیں، ملک شام ایک ملک کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ ملک کا نام ہے. وہاں ایک بزرگ رہتے تھے. تو وہاں ایک بزرگ رہتے تھے. ان کے پاس ایک شخص گیا اور کہا کہ شیخ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں. تو اس بزرگ نے کہا آپ رات کو میرے پاس آئیے گا، میرے ساتھ کھانا کھائیے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. لہٰذا وہ شخص چلا گیا اور جب رات ہوئی تو کھانے کا انتظام شیخ صاحب نے کر دیا. وہ شخص آیا تو کھانا کھانے بیٹھ گئے. جب کھانا کھا رہے تھے تو وہ کھانا کیسا تھا پتا تھا آپ لوگوں کو؟ اس کھانے میں بہت زیادہ نمک تھا. اس کھانے میں کیا تھا؟ بہت زیادہ نمک تھا کہ انسان کے لیے کھانا ہی مشکل تھا. لیکن اس شخص نے ادب کی وجہ سے کچھ نہیں کہا اور وہ کھانا کھا لیا. لیکن وہاں ایک بات اور بھی تھی کہ انہوں نے پانی نہیں رکھا تھا. شیخ صاحب نے کھانے کے دوران پانی رکھا ہی تھا، بیچارے نے پانی نہیں پیا. اس کو پانی کی بہت پیاس لگی. چنانچہ جب کھانا کھا لیا سب نے تو پھر اس شخص نے کہا کہ شیخ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ رات کو آئیں گے کھانا کھائیں گے میرے پاس تو میں آپ کو وظیفہ بتا دوں گا. چنانچہ اسے کہا کہ آپ گھر جائیں اور جا کر سو جائیں. پانی نہیں پینا ہے. کیا نہیں پینا ہے؟ پانی. اس شخص کو تو بہت پیاس لگی تھی، کھانا نمک والا کھایا تھا. لیکن پھر کہا چلو اب شیخ صاحب کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. شیخ صاحب نے کہا کہ یہی آپ کا وظیفہ ہے، آپ نے پانی نہیں پینا ہے، آپ نے ایسے جا کر سو جانا ہے. وہ شخص گیا، پانی نہیں پیا، رات کو ایسے ہی سو گئے. جب صبح کو اٹھے، فجر کی نماز پڑھی اور پھر اپنے اس بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ شیخ آپ نے تو کہا تھا کہ رات کو آپ کو دیدار ہو جائے گا، لیکن مجھے تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا. تو پھر شیخ نے پوچھا کہ آپ نے رات کو پانی تو نہیں پیا تھا؟ کہا نہیں پیا تھا. کہا آپ جاتے ہی سو گئے تھے؟ کہا ہاں سو گیا تھا. تو کہا آپ کا وظیفہ یہی ہے، آپ کا وظیفہ یہی ہے، آپ نے یہی کرنا ہے. پھر انہوں نے اسے بتایا کہ آپ رات کو آپ نے خواب میں کیا دیکھا. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے رات کو دیکھا کہ ایک کنواں ہے، وہاں بہت سارا پانی ہے، میں وہاں سے پانی پی رہا ہوں. تو شیخ نے کہا کہ دیکھا آپ جس وقت سوئے تھے اس وقت آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں پانی پیوں گا. آپ کو پانی سے بہت زیادہ
پیار تھا، آپ کے اندر پانی کی تڑپ تھی، ٹھیک ہے، آپ کی جو محبت تھی وہ پانی سے تھی، پانی کی چاہت یا پانی پینے کی آپ سوچ سوچ کر سوئے رہے، جس کی وجہ سے آپ کو خواب میں پانی ملا، آپ کو زیارت خواب کی ہوئی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے آپ کے اندر پانی کی محبت تھی نا، اس طرح سے آپ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنی ہے، یعنی آپ نے بہت زیادہ محبت کرنی ہے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ اتنی محبت کریں گے جیسے آپ نے اس رات پانی کے لیے کی تھی یا پانی کے بارے میں کی تھی، تو پھر آپ کو انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار کروائیں گے، لیکن شرط کیا ہوگی، وظیفہ کیا کرنا ہے، بہت زیادہ محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نبی، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، اور جو ہے وہ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور تمام دیکھنے والوں سے میری عرض ہے، میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہماری یہ مختصر سی محفل ہمارے بچوں کے ساتھ پسند آئی تو ضرور اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور آپ بھی کوشش کریں اس طرح سے 5-10 منٹ آپ اپنے بچوں کو دیں تاکہ ان کے لیے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔